کہ ان تمام براؤزرس اور ویب سائٹ سے ایک دن کے اندر تقریباً 4 بلین 5 بلین اس طرح لوگ جڑے رہتے ہیں، اور اس پر ہم وافر مقدار میں کام کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا پیغام جو نشر بھی ہوتا رہے گا، لوگ لٹریچر کو پڑھتے بھی رہیں گے اور سنتے بھی رہیں گے انشاءاللہ۔ جو ہمارا مقصود ہے اور یعنی کہ پیغام کو نشر کرنا اور پہنچانا دعوتی حساب سے، تو اس میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ فیس بک بھی ایک بہترین ذریعہ ہے انٹرنیٹ پر کام کرنے کے لیے۔ اس کا جو مین آفس ہے وہ مینلو پارک کیلیفورنیا کے اندر ایک اس کا سینٹر ہے۔ وہاں پر یہ آن لائن ایک امریکی ذرائع ابلاغ کی بہترین اور سماجی ویب سائٹ ہے۔ اس کا آغاز 4 فروری 2004 کو مارک زکربرگ نے کیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ سب سے پہلے وہ اسٹوڈنٹس تھے، انہوں نے سوچا، وہ ہارڈ ویئر سافٹ ویئر کے تعلق سے وہاں کام کر رہے تھے، کہ ہم ایک ایسی سماجی اور ایک عوامی ویب سائٹ تیار کریں۔ تو کافی محنت کے بعد ان حضرات نے محنت کر کے اس کو تیار کیا، اور پہلے فیس بک کچھ خصوصی کاموں کے لیے استعمال ہوتا تھا، پھر اس کے بعد 2006 اور 2007 کے بعد تو بالکل اس کو عوامی کر دیا گیا ہے۔ اب فیس بک ایک ڈائری کا نام ہوتا ہے وہاں پر، اس کو وہاں کے جو جتنے بھی ذمہ دار حضرات ہیں، وہاں کی یونیورسٹی والے، وہ طالب علموں کو دیتے ہیں، خاص کر جو ایک دم ہائی گریڈ کے طالب علم اور ان کے کورس ہوتے ہیں وہ ان کو دیا کرتے تھے۔ اس ڈائری کا نام ہے، تو وہاں سے انہوں نے چوز کر کے اس کا نام فیس بک رکھا ہے۔ پھر ایک یہ بھی کہتے ہیں کہ فیس چہرے کو کہتے ہیں، چہرے کی کتاب وغیرہ ہے، کچھ بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، مگر ہمیں جو پڑھنے کے تعلق سے جو چیز ملی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ڈائری کا نام تھا، اس ڈائری کے نام پر اس سافٹ ویئر کا اور اس ویب سائٹ کا نام رکھا گیا ہے۔ اور فیس بک سے اس وقت آپ دیکھتے ہیں ایک انقلاب پیدا ہوتا ہے پوری دنیا کے اندر۔ کئی ممالک میں جو اپ ڈاؤن ہوتا ہے ذرائع ابلاغ کے تعلق سے، نیوز کے تعلق سے، چاہے وہ منفی ہو کہ مثبت ہو، اس میں بہت اہم کردار جو ہے وہ فیس بک کا ہے۔ یوٹیوب پر تو محدود ہے، کسی نے ایک ویڈیو اپلوڈ کر دی بس۔ اب یہاں ہے کہ یہاں آئے دن لوگ سٹیٹس تبدیل کرتے ہیں، ہر سیکنڈ اور منٹ کے اندر اپنی جو ان کے دلوں کے اندر اور جو ان کے ذہنوں کے اندر تصورات آتے ہیں وہ اپلوڈ کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، جبکہ یوٹیوب میں اس طرح نہیں ہے۔ یوٹیوب میں یہ کہ کہیں آپ نے کوئی ویڈیو بنائی، وہ اپلوڈ کر دی، وہ صحیح ہے، بہت سارے لوگ تو ٹچ ہی نہیں کرتے یوٹیوب کو، مگر فیس بک ایسا ہے کہ روزانہ آپ کو کہتا ہے، ہر وقت کہتا ہے، ہر لمحہ کہتا ہے کہ آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ تو وہ پوری دنیا کے جو لوگوں کے دلوں میں اور دماغوں میں تصورات آتے ہیں وہ کیچ کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اسٹور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے، جو نقطہ ہے، جو پورے کلام کا خلاصہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پر بھی ہم نے اسلام کا جو صحیح سٹیٹس ہے اس کو نشر کرنا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ غلط سلط چیزیں اپلوڈ کرتے ہیں، نفرت والی چیزیں اپلوڈ کرتے ہیں، تو جو معاشرے کی بربادی کا سبب بنتی ہیں، اور غیروں میں جو ہماری اچھی امیج جانی چاہیے، ہمارا جو ایک اچھا کردار جانا چاہیے مسلمانوں کا، وہ نہیں جا پاتا۔ تو ہمیں نوجوانوں کو، خصوصاً نوجوان نسل جو ہے، وہ سب سے زیادہ وقت جو برباد کرتی ہے وہ فیس بک کے اوپر کرتی ہے۔ فالتو میں چیٹنگ، ایسے فیک آئیڈیاں یوز کر کے اپنا وقت برباد کرنا۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے افراد تیار کریں جو انٹرنیٹ، خصوصاً فیس بک کے اوپر دعوتی کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور اسلام کا ایک آفاقی اور جو فکری پیغام ہے اس کو نشر کرنے میں مدد کریں اور اس کو پہنچائیں۔ بڑی دنیا بےتاب ہے، وہ حقیقت تک پہنچنا چاہتی ہے۔ ایک بات میں سے ایک بات یہ نکل آئی کہ بعض مرتبہ تعجب یہ بھی ہوتا ہے کہ ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کر لی ہے، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ ہم تو فیس بک یوز کر رہے ہیں، جن لوگوں نے اس کو ایجاد کیا ہے وہ اس سے بڑھ کر اور بہت ساری اہم چیزیں وہ استعمال کر رہے ہیں، جو ابھی تک ہم تک نہیں پہنچ پائی ہیں۔ مگر ہم کیا کرتے ہیں کہ جب بعض مطلب ہمیں حقائق تک پہنچنا ہوتا ہے، تب بھی ہم حقائق تک نہیں پہنچ پاتے۔ کیوں؟ اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ ہم ہر وقت اور ہر لمحہ اس کو منفی یوز کر کے ہم نے جو ہے نا حقائق کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ اب ضرورت ہے کہ ہم انٹرنیٹ کو، خصوصاً فیس بک کو، مثبت انداز میں استعمال کر کے اسلام کا صحیح پیغام نشر کریں۔ تو یہ ہمارے لیے ایک بہترین چیز رہے گی انشاءاللہ، اور اسلام کا ایک جو بہترین نظام ہے، اس کی ایک بہترین تاریخ ہے، اس کا جتنا بھی اسلام سے متعلق جو بھی مواد ہے
ہم جتنا کر سکتے ہیں تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اس کو صحیح معنی میں اپلوڈ کریں، اور وہ یہ نہیں ہے کہ ہم اردو میں، عربی میں بھی، انگلش میں بھی، جتنی بھی زبانیں اور جو جو ممالک جو زبانیں بول رہے ہیں، وہاں جن زبانوں میں کام ہو رہا ہے وہ لوگ کریں، تو ہمارے لیے ایک بہترین بات ہوگی۔ احباب سے بھی درخواست ہے کہ اس تعلق سے عوامی طور پر ذہن بنایا جائے کہ ہم مثبت طریقے سے انٹرنیٹ کے اوپر کس طرح کام کریں۔ ہمارا رویہ اب یہ ہو چکا ہے کہ ہر چوتھا بندہ، ہر پانچواں بندہ، بعض مرتبہ سروے میں یوں بھی آتا ہے کہ ہر دوسرا بندہ منفی پہلو سے اسٹیٹس لگاتا ہے، اور جو شیئرنگ ہوتی ہے، جو کمنٹس ہوتے ہیں، وہ منفی پہلو سے ہوتے ہیں، کسی شخصیت کو لے کر، کسی اور رائے کا کوئی اختلاف ہے کہیں دوسرے احباب سے، تو وہاں پر بھی جو ہے نا مثبت رویہ نہیں رہتا، منفی ہی منفی، منفی ہی منفی۔ تو ہر جگہ سے اور ہر اعتبار سے ہم منفی پہلو میں گھرے ہوئے ہیں، ہمیں اس سے نکل کر آگے بڑھ کر بہترین طریقے سے، مثبت طریقے سے کام کرنا ہے۔ جو لوگ کر رہے ہیں وہ کامیاب ہو رہے ہیں۔ اور بعض مرتبہ جو ہے فیس بک والے ایسا ڈاٹا ہٹا بھی دیتے ہیں، مگر یہ ہے کہ وہ ان کے کاپی رائٹس ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ڈاٹا ہٹاتے ہیں۔ ہم ابھی یوٹیوب کی ایک میں نے رپورٹ پڑھی تھی، اس میں انہوں نے یہ لکھا تھا کہ ہم نے تقریباً 3 مہینے کے اندر، 2018 کے جو آخری یہ 3 مہینے ہیں، ان کے اندر 80 لاکھ ویڈیوز کو جو کاپی رائٹس کے خلاف تھی، یعنی جو ان کے قوانین ہیں، ان میں سیر فہرست انڈیا تھا، اور ان میں تقریباً ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی تھی۔ ایک دوسرے کی ویڈیو اٹھا کے لگانا، ایک دوسرے کی ویڈیو پر غلط تبصرے کرنا، بعض مرتبہ یوٹیوب نے یہ بھی پابندی لگائی ہے کہ اس پر منفی کامنٹس وغیرہ نہیں کرنے، تو وہاں پر بھی لوگ کامنٹس کرتے تو ان کو یوٹیوب سے بھی ہٹا دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ ہماری کمی ہوتی ہے، ہم ان کے رائٹس کو اور ان کے نظام کو، ان کے اصول کو، ان کے ضابطوں کو نہیں جانتے۔ ہم جب فیس بک کو اور انٹرنیٹ کو یوز کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے اصول اور ضابطوں کو پڑھیں اور سمجھیں اور اسی حساب سے کام کریں، یہ بھی ہمارے لیے ایک بہترین چیز رہے گی انشاءاللہ۔ اب ایک بات یہ بھی ہے کہ انٹرنیٹ ایک سمندر ہے، اس میں دونوں پہلو ہیں، منفی بھی ہے اور مثبت بھی ہے۔ اس کے لیے ایک بہترین کتاب کی طرف میں رہنمائی کرتا ہوں، انٹرنیٹ کے ڈسے ہوئے۔ اس میں بہت سارے احوال لکھے ہیں کہ انٹرنیٹ کس طریقے سے یوز کرنا چاہیے، اور ہمارے لیے کتنا مفید ہے اور کتنا نقصان دہ، اور خاص کر جو نیو جنریشن یوز کر رہی ہے وہ بالکل منفی میں یوز کر رہی ہے۔ کارٹونز دیکھتے ہیں، ہالی ووڈ اور بالی ووڈ سے نکلنے کا ٹائم ہی نہیں لگتا ان کو کہ ہم ہالی ووڈ اور بالی ووڈ سے باہر نکلیں، کچھ اور چیزیں سیکھیں اور سمجھیں، جبکہ گوگل کے اوپر اور یوٹیوب کے اوپر علوم و فنون کے خزانے آ چکے ہیں۔ معلومات کا کتنا بڑا سمندر ہے، وہ تصور سے باہر ہے۔ وہ سب سے زیادہ انگلش کے اندر ہے، عربی کے اندر ہے، اب ماشاءاللہ بر صغیر کے لوگ اردو میں کام کر رہے ہیں، پڑوس ملک کے لوگ سب سے زیادہ اس کی ٹرانسلیشن کر کے اپلوڈ کر رہے ہیں، وہ قابل مبارک ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ جو چیزیں، کچھ چیزیں متعین کر دی کسی نے، بس اسی میں منجمد ہیں، ہمارا دماغ منجمد ہو چکا ہے۔ ہمیں اس سے باہر نکل کر آگے بہت کچھ پڑھنا ہے اور بہت کچھ کرنا ہے۔ ہم نے اپنا جو ضابطہ بنا رکھا ہے، کوئی ایک شخصیت چوز کر لی تو بس نہیں، کچھ اور بھی دائیں بائیں سے کیا آ رہی ہیں۔ پھر اس کے علاوہ ٹیکنالوجی کے تعلق سے بھی ہم پیچھے ہیں، آئے دن سافٹ ویئرس کے تعلق سے بہترین بہترین ویڈیوز آ رہی ہیں، تو ہمیں وہ سننی چاہیے، ان پر کام کرنا چاہیے تاکہ ہماری قابلیت بنے اور ہم آگے بڑھیں۔ اس سے ایک نقطہ میرے ذہن میں اور آ رہا ہے کہ آج سے چند سال پہلے جب لوگ آکسفورڈ یونیورسٹی میں جایا کرتے تھے، یا اکنامکس اور بینکنگ کا جو نظام ہے اس کو سیکھنے کے لیے فارن جایا کرتے تھے، مگر اب وہ تمام اس میں لاکھوں روپے اور کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں۔ اگر ایک بندہ 5 سال 10 سال رہے گا تو اس کے کروڑوں روپے نہیں خرچ ہوں گے، مگر اب اللہ نے ہمیں یہ نعمت دی ہے، ایک حساب سے میں اس کو نعمت سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک بندہ جو ایکسفورڈ یونیورسٹی میں جا رہا ہے، امریکن یونیورسٹی میں جا رہا ہے، برلن کی یونیورسٹی میں جا رہا ہے، انگلینڈ کی یونیورسٹی میں جا رہا ہے، فارن کسی ہائی کوالٹی کی یونیورسٹی میں جا رہا ہے، تھائی لینڈ جا رہا ہے، جنوبی افریقہ جا رہا ہے، کسی بھی جگہ جا رہا ہے، کسی اکنامکس کے تعلق سے جا رہا ہے یا پڑھائی کے تعلق سے جا رہا ہے، ٹریولنگ کے تعلق سے جا رہا ہے، مگر اب وہ تمام کی تمام چیزیں آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے حاصل کر سکتے ہیں، ان کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں، ان پر آپ ورکنگ کر سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں، یعنی اپنے لاکھوں روپے انٹرنیٹ کے ذریعے سے آپ بچا سکتے ہیں۔ مثلاً وہ لیکچرز
جو ہندوستان اور پاکستان یعنی ایشین ممالک سے لوگ نکل کر باہر یورپ میں جاتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے کہ ہمیں فلاں پروفیسر کا ایک لیکچر مل جائے، اس کی معلومات مل جائیں، وہ تمام کی تمام چیزیں یوٹیوب پر آ چکی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مثبت طریقے سے صحیح طریقے سے استعمال کریں اور ہماری رہبری کرنے والے صحیح لوگ پیدا ہو جائیں، ہمیں بتانے والے ایسے لوگ آ جائیں کہ یہ بتائیں کہ ایکسفورڈ یونیورسٹی کے وہ لیکچر جو لاکھوں روپے خرچ کر کے لوگ سنتے ہیں وہ ہمیں اب فری میں یوٹیوب کے اوپر حاصل ہو رہے ہیں۔ اب ٹائم کچھ زیادہ ہی ہو رہا ہے، احباب سے درخواست ہے کہ انشاءاللہ نیکسٹ مجلس کے اندر پھر میں تقریباً 15 دن کے بعد حاضر ہوں گا۔ جو بھی احباب سن رہے ہیں، میں تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جزاک اللہ، آپ حضرات نے مجھے وقت دیا۔ میں کوشش کروں گا آئندہ تفصیلی طور پر اس ٹاپکس پر گفتگو کروں، خصوصاً اگلا ٹاپک میں کوشش کر رہا ہوں کہ یوٹیوب پر جو اہم ویڈیوز ہیں ان کا تعارف کروایا جائے، سافٹ ویئر کے تعلق سے، اسلامی پیغامات کے تعلق سے، اسلامی تاریخ کے تعلق سے کوشش رہے گی انشاءاللہ۔ اور آپ حضرات کی جو تجاویز ہیں وہ بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں، کومنٹس کے ذریعے ہمیں اطلاع دے سکتے ہیں۔ یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کچھ جملے تھے ہمارے، کچھ ترتیبیں تھیں جو آپ حضرات کے سامنے رکھ دی۔ آپ حضرات ہماری صحت کے لیے بھی دعا کریں، اللہ خیر کا معاملہ فرمائے۔ انشاءاللہ بشرط زندگی تقریباً 15 دن کے بعد پھر حاضری ہوگی۔ جزاک اللہ۔